جس طرح باہر ہوتا ہے کہ ایک ٹاؤن ہے یا یہ جو ضلع ہے اس میں ان تمام اداروں کو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس جو ایک آدمی سیوریج کا الگ ہوتا ہے اور نل کا، لیکن ایک عام طور پر یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ میری رہنمائی کیجئے گا کہ جناب یہ جو ڈھکن ہے یہ چرسی موالے اٹھا کے لے گئے۔ میرے ذرائع میں بڑے ایک سینئر صحافی سے کہہ سکتا ہوں، یہ دراصل سوال ہی نہیں ہے وہ جو چرس پیتا ہو یا موالی ہو اتنا بھاری اٹھائے لے جائے بیچے، یہ دراصل کے ایم سی کی یا انتظامیہ کی ایک پوری مافیا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے رات کے اندھیروں میں یا جس طرح یہاں سے اٹھاتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، یہ اس کی پوری میں نے تحقیق سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہہ دیتے جی وہ چرسی لے گئے، موالی لے گئے، کہاں پہلے ہوتا تھا چلے سریے لے آتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے گور خٹک صاحب؟ سر اس میں آپ سے 2 منٹ بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایک نااہل ادارہ ہے، اور جب تک وہ بہتر نہیں ہوگا، سندھ سالڈ ویسٹ بہتر نہیں ہوگا، کراچی بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی چاہتی نہیں ہے کراچی بہتر ہو، کیونکہ ان کی کمائی کا انکم کا جو ذریعہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی چرسیوں کی یا موالیوں کی، تو چرسی اور موالی کو یہ 500 یا 1000 رنگ ڈکن نہیں توڑتے ہیں۔ وہ اگر توڑیں گے تو کئی مجبوری میں جن کو 1 یا 2 رنگ ڈکن دوڑیں گے۔ اس وقت کراچی میں ہزاروں مینول ایسے پڑے ہوئے ہیں جن پہ رنگ ڈکن نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، آپ میرے ساتھ وزٹ کریں، میں آپ کو ہزاروں ایسے مینول بتاتا ہوں جس پہ رنگ ڈکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ موالی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے لگائے کب تھے، کہاں پر لگائے تھے؟ شاہ فیصل ٹاؤن میں تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کبھی 50 رنگ ڈکن بھی نہیں لگائے۔ بس عید الاضحیٰ پہ یا محرم میں یا ربیع الاول پہ آ کے 10 رنگ ڈکن لگا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ میں آپ کو آپ کی توسط سے پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کو، کہ اگر کراچی کو بہتر کرنا ہے، سندھ سالڈ ویسٹ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پورے اختیارات کے ساتھ ٹاؤنوں کے انڈر دیا جائے، پھر آپ ٹاؤنوں سے جواب طلبی کریں۔